سویلا نظر پھرتے گئے وہ سویلا نظر پھرتے گئے تیرے دن ہے بہار پھرتے گئے تیرے دل ہے داغ دہلوی جو شاعروں کا استاد ہے، شاعروں کا استاد مولانا حسن اللہ خان صاحب ان سے وہ ان کے استاد تھے، داغ دہلوی صاحب استاد تھے تو ان سے وہ اصلاح لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان کی میز پر اعلیٰ حضرت کا ایک شعر لکھا تھا، انہوں نے رکھا ہوا. جیسے ہی آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ داغ دہلوی وہ شعر سامنے پڑا رو رہے ہیں، رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ حسن سن، یہ شعر جو ہے نا یہ ایسا شعر ہے کہ یہ شعر وہی لکھ سکتا ہے جس کو حضور کی دیدار ہو رہا ہو، جس کو حضور کا دیدار ہو رہا ہو، زیارت ہو رہی ہو، یہ اسی وقت لکھ سکتا ہے. اب وہ شعر کون سا تھا مجھ سے نہ پوچھو. وہ سویلا لازار پھرتے گئے تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں تو تیرے در سے یار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. جان گئے جان کیا نظر آئے، جان نظر آتی ہے کبھی بھئی؟ جان جو اندر ہے جان نظر آتی ہے، روح نظر آتی ہے؟ نہیں آتی نا. تو حضور تو کائنات کی جان ہے، سبحان اللہ. حضور کائنات کی جان ہے. غار ثور میں تشریف لے گئے میرے آقا. اب دیکھیں عشق کا انداز دیکھیں، ہر کوئی عاشق آ رہا اپنا اپنا عشق دکھا رہا. جیسے ہی حضور غار میں تشریف لے گئے تو مکڑی آ گئی اور مکڑی نے آ کر جال غار کے دھانے پر اس کے منہ پر جھالا بون دیا تاکہ کوئی گمان ہی نہ ہو اندر کوئی ہے. یہ اپنا عشق دکھا رہی تھی کہ حضور میں تو اڈی ہوں، میں بھی عاشق ہوں حضور. پھر کبوتری کہتی ہے میں پیچھے کیوں رہوں، میں بھی تو عاشق ہوں. کبوتری آئی اور وہاں پہ آ کر اس نے انڈے دے دی. اچھا میں نے سنا ہے کسی صاحب نظر سے، کسی اہل نظر سے سنا ہے کہ بزرگان دین فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جو کبوتر نظر آتے ہیں نا آپ کو، یہ اسی کبوتری کی نسل سے ہیں. سبحان اللہ، کبوتر سبحان اللہ. تو ہر کوئی اپنے عشق کا اظہار کر رہا ہے. اور ایک دشمن بھی تھا گرگٹ، وہ ایسے اشارہ کر رہا تھا اندر ہے، وہ اپنی دشمنی بیان کر رہا تھا. یہ گرگٹ ہے نا، گرگٹ دشمن ہے. اور یہ چھپکلی جو ہے نا یہ اسی کی نسل سے، اسی لیے چھپکلی کو مارنا ثواب ہے. اور ایک وار میں مار دیا نا اگر تو سونے کی. میں نے کئی دفعہ ماری ہے، ایک ہی بار میں ماری. اچھا ایک دو ٹانگ والا کرکٹ بھی ہوتا ہے. نہیں حدیث میں ہے،
حدیث میں فرمایا گیا جو دو ٹانگ والا کرکٹ جہاں ملے نا، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ ہے۔ تو ہر کوئی یہ اپنی دشمنیاں بتا رہا تھا، وہ اپنا عشق دکھا رہے تھے، اور عدو جو ہے نا وہ دشمن وہ ایسے گھوم رہے غار کے گرد، ڈھونڈ رہے ہیں حضور کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں او جان ہے او جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، ہائے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر۔ آج اس شعر کو ذرا الگ اسٹائل سے سنو گو، کیا بات، آج کچھ نئے انداز سے سنتے ہیں۔ بھئی یہ تو طے ہے نا کہ حضور کی بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح، 70,000 ملائکہ شام۔ اعلیٰ حضرت ایک فتویٰ ہے فتح رضی شریف کے اندر، وہ جلد بھول گیا ہوں ابھی، وہ طواف کے متعلق اس میں اعلیٰ حضرت نے طواف کی قسمیں بیان کی ہیں، طواف کس قسم کا ہوتا ہے، اور کون سا طواف جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ جائز بھی ہے، اور کس کو طواف کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے۔ طواف صرف یہ تھوڑی اپنا خالی گھومنے والا، یوں یہ بھی طواف ہے، جس سے صفا مروہ کا صحیح نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی گیا نا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آگے کیا ہے، تو یہاں بھی یہ طواف ہی کا ذکر کیا۔ تو طواف صرف گھومنے والا نہیں ہوتا، طواف ایسے ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک لمبی بحث ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے ضمناً لکھا کہ اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں فرشتے جو ہے نا وہ ایسے حلقہ بنائے ایسے کھڑے ہوتے، درود و سلام پیش کر۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فقیر بھی کبھی کبھی، فقیر بھی جب جاتا ہے تو پھر ایک راؤنڈ ویسے لے لیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ کہ اتنے معصومین کھڑے ہیں، کسی ایک کی نظر پڑ جائے، ہائے ہائے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی بار سنا یہ شعر، آج پھر سنو۔ لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر، تو اعلیٰ حضرت جیسے لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، محبوب دوست بنا لیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیسے ولی، اور حضور اعلیٰ حضرت کی آنکھیں تو دیکھیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہائے ہائے کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار
پھرتے ہیں، ہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. مقطع سے پہلے یہ شعر پڑھ دیں. یہ جو ملائکہ کی جو فوج ہے نا، خیل، خیل کہتے ہیں فوج کو. یہ ملائکہ کی جو فوج ہے یہ ہے صبح اور شام بدلتی رہتی ہے. صبح والے آتے ہیں شام تک رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، شام والے آتے ہیں پھر وہ صبح تک رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر یہ سلسلہ چل رہا. اور جو ایک دفعہ آ گیا نا بس آ گیا، پھر دوبارہ حاضر نہیں. یعنی کہ معصوموں کو صرف ایک بات، معصوموں کو لیکن گناہ گاروں کے لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤگا. گناہ گار ہے نا، ضرور زیادہ ہے. وہ تو معصوم ہے، وہ تو سلام عرض کرنے آتے ہیں، وہ تو معصوم ہے نا. گناہ گاروں کے لیے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جب بھی کر بیٹھے نا. یہ تو نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ ہو گئی تو بس ایک چانس ہے، دوجا چانس نہیں. جب بھی گناہ ہونا، جب بھی جاؤ کا تیرے پاس. یہ میرے پیارے بھائیو سن لو کہ جو شخص اللہ کا گناہ گار ہے نا وہ حضور کا بھی گناہ گار ہے. یہ بات صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی حضور کے پاس آتے تو کہتے حضور ہم اللہ اور رسول کی بارگاہ میں توبہ لاتے ہیں. کیا کہتے تھے یہ صحابہ کرام؟ ایک دفعہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کہا مجھ سے کیا غلطی ہوئی، میں اللہ اس کے محبوب کی بارگاہ میں توبہ لاتی ہوں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ لاتے. تو قرآن کہتا ہے جاؤ کا تیرے پاس آئیں، پاس تیرے پاس پہلے آئیں، معافی بعد میں، توبہ بعد میں، حاضری پہلے. اور جب آپ آ جائیں تو پھر فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر واستغفر لهم رسول، رسول بھی ان کی بخشش چاہیں. اعلیٰ ادب کے اشعار ہیں، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اعلیٰ ادب کے اشعار کیسے ہیں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی بخشش چاہیں. یعنی حضور بھی اگر چاہیں، حضور بھی اگر کرم فرمائیں تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ. کیا ہوگا؟ لوجد اللہ. صرف وجد اللہ نہیں، لام تاکید کے ساتھ ہے. لوجد اللہ، وہ ضرور اللہ کو پالیں گے، وہ ضرور اللہ کو پالیں گے. یعنی کہ آئیں گے تیرے پاس، پائیں گے اللہ کو. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. اب یہاں سے بھی معافی مانگ لیں، یہاں سے معافی مانگ لیں. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ تھے تو معاملہ یہی تھا کہ جائیں ان کے پاس. جب حضور نے پردہ فرما لیا تو اب معاملہ ہو گیا مزار مقدس کا. اور اب کچھ ایسے ہیں جو جا سکتے ہیں، کچھ ایسے جو نہیں آ. تو ان کے لیے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا اس جگہ پر کہ جدھر بھی ہے ادھر بیٹھ جائے. تصور میرے امام اہل سنت کہتے ہیں کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے گھر میں حضور کی روح نہیں. کیا بات، کوئی گھر ایسا نہیں. تو بندہ تصور میں جائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور کہے حضور میں نے کر لیے ظلم، حضور کرم فرمائے. تو پھر بات بن جاتی ہے لوجد اللہ، ضرور اللہ کو پالیں گے. کیسا پائیں گے؟ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے اور مہربان رحم کرنے والا پائیں گے. یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے اشعار. تو اعلیٰ حضرت
جو کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جو نا وہ صبح آتے ہیں وہ شام آتے ہیں، صبح آتے ہیں شام آتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے جو استعمال کیا نا، آپ نے پتا ہے باغ کیسے کہتے ہیں؟ باغ، وہ گھوڑے کی باغ نہیں ہوتی، لگام یوں کرو تو گھوڑا ادھر، یوں کرو تو. اب آپ گھوڑے کو کبھی بولتا ہو چلو اے سجے پاسے ہو جا، وہ چلا اب کھبے پاسے ہو جاتے، ہوں رک جاتے. صرف یہ نا ایسے باغوں سے یوں کرو تو یوں کرو تو اشارہ، ایما اشارہ، ایما کیا اشارہ، ایما. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے ایما پہ دونوں باغوں پر، ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پر خلیل و نہار پھرتے ہیں، خلیل و نہار پھرتے ہیں، خلیل و نہار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. وہ سویں لالا دار پھرتے. یہ میرا جسم ہے، آپ کا بھی جسم ہے نا. ایک جسم تو یہ ہے اور ایک جسم مثالی ہوتا ہے، جس میں مثالی ہوتا ہے. جسم مثالی کے ساتھ اولیاء کرام جو ہیں وہ ایک وقت میں متعدد جگہوں پر بھی دیکھے جاتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ جس جگہ جا رہے ہوں اسی جسم اسی مثال کے ساتھ جائیں، کچھ اور مثال بھی ہو سکتی ہے. حضور کا مدینہ ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں وہاں کون کون کس کس روپ میں ہوتے ہیں. تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. خبردار، یہ کتے سے مراد ایک کتا نہیں گلی میں گھومتا ہے یہاں پہ ایسے نہیں، پوچھ والا نہیں، یہ مت سمجھنا. عربی میں کہتے ہیں زید کالعسل، اس کا مطلب ہوتا ہے زید شیر کی طرح ہے، شیر جیسا ہے. تو اس سے کبھی بھی یہ مراد نہیں ہوتی کہ جناب زید کے جو ہے نا وہ گردن پہ جو ہے نا بالوں کی جھلر آ گئی، زید کے جو ہے نا دانت وہ دو بڑے نکل آئے، زید کی پونچھ بھی نکل آئی اور زید کی آواز بھی ایسے ہو گئی. ایسا نہیں. زید کالعسل مراد جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے نا، نڈر، زید ایسا ہی ہے. سمجھے؟ تو جب یہ کہا جائے نا کہ ہم حضور کے در کے کتے ہیں، تو اس سے مراد کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہماری جو ہے نا وہ پوچھ نکل جاتی ہے اور ہم کتے بن جاتے ہیں، نہ، بلکہ کتے کی وفاداری، کتے کی جو وفاداری ہے نا، کتے کا مالک کتے کو 100 جوتے مارے نا، پھر یوں بلائے نا، ہڈی ڈالیں تو دم ملا تو آ جاتا ہے. کتا بڑا وفادار ہوتا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ بات کرتا کہ کتا کیسا وفادار ہوتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ارے حقیقی کتا بھی اگر ولیوں کے پیچھے چلا گیا نا تو جنتی ہو جائے یار. صاحب کہاف میں نہیں ہے قطمیر شریف، قطمیر پاک، سبحان اللہ. کون ہے یار؟ سبحان اللہ. بکف رحمتم پرور ذکتمیرم منے کم تر سگے درگاہ سلطانم اغیثنی یا رسول اللہ. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار